پاکستان میں کن کے خلاف سیاسی اتحاد بنے؟ پہلا اتحاد کس نے بنایا؟ جنرل یحییٰ خان نے اپنے باس ایوب خان سے استعفیٰ لے کر خود اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ موجودہ حکمران اتحاد میں ٹوٹ پھوٹ تیز، حامد میر کے تہلکہ خیز انکشافات۔ سینئر صحافی حامد میر نے اپنے کالم بعنوان بحالی جمہوریت کی نئی تحریک میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کے پیش نظر ماضی میں بننے والے سیاسی اتحادوں کا مختصراً تذکرہ کیا ہے، جس کے بارے میں انہیں سینئر سیاستدان مرحوم نوابزادہ نصر اللہ خان نے بتایا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاستدان پر مشکل وقت آئے تو اسے سیاسی تنہائی سے بچنے کے لیے اپنے مخالفین کے ساتھ اتحاد بنانے سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ حامد میر لکھتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ پاکستان میں پہلا سیاسی اتحاد کب بنا تھا؟ نوابزادہ صاحب نے بتایا کہ پہلا باقاعدہ سیاسی اتحاد 1953 میں مشرقی پاکستان میں بنایا گیا، جہاں حسین شہید سہروردی کی عوامی مسلم لیگ نے AK فضل الحق کی کرشک پرجا پارٹی، محمود علی کی گنادواری دل اور کچھ دیگر پارٹیوں کے ساتھ مل کر حکمران مسلم لیگ کے خلاف اتحاد بنایا اور 1954 کے صوبائی الیکشن میں مسلم لیگ کا صفایا کر دیا۔ جگتو فرنٹ نے 237 میں سے 223 نشستیں جیت لی۔ AK فضل الحق مشرقی پاکستان کے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ وہ بنگالی کو قومی زبان کا درجہ دینا چاہتے تھے اور نیوی کا ہیڈ کوارٹر مشرقی پاکستان منتقل کرنا چاہتے تھے، لہٰذا انہیں غدار قرار دے کر برطرف کر دیا گیا۔ ایک سال کے اندر اندر اس غدار نے مسلم لیگ کے رہنما چودھری محمد علی سے اتحاد کر لیا۔ چودھری صاحب وزیر اعظم اور AK فضل الحق وفاقی وزیر داخلہ بن گئے۔ یہ حکومت زیادہ عرصہ نہ چلی۔ گورنر جنرل اسکندر مرزا نے مسلم لیگ میں توڑ پھوڑ کرا کے ایک نئی پارٹی بنائی، جس سے ریپبلکن پارٹی کا نام دیا گیا۔ ریپبلکن پارٹی نے عوامی مسلم لیگ سے اتحاد کر لیا اور یوں حسین شہید سہروردی وزیر اعظم اور ڈاکٹر خان صاحب مغربی پاکستان کے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ سیاسی سازشوں نے جمہوریت کو اتنا کمزور کر دیا کہ 1947 سے 1957 کے درمیان 7 وزرائے اعظم تبدیل ہوئے۔ نوابزادہ صاحب بتا رہے تھے کہ 1958 میں جنرل ایوب خان نے ماشاء اللہ لگایا تو سیاستدان کوئی بڑی مزاحمت نہ کر سکے، کیونکہ وہ قائد اعظم کی وفات کے بعد سے مسلسل آپس میں لڑ رہے تھے۔ ایوب خان نے بڑے بڑے سیاستدانوں کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا اور کہا کہ جو سیاست سے دستبرداری کا اعلان کرے گا اسے رہا کر دیا جائے گا، جو سیاست نہیں چھوڑے گا وہ جیل کی ہوا کھائے گا۔ میاں ممتاز دولتانہ، ایوب کوڑو اور خان عبدالقیوم خان نے رضاکارانہ طور پر 6 سال کے لیے سیاست چھوڑ دی۔ حسین شہید سہروردی نے سیاست چھوڑنے سے انکار کیا تو جیل میں ڈال دیے گئے۔ نوابزادہ صاحب نے بتایا کہ اس زمانے میں وہ بھی عوامی لیگ میں تھے اور ایوب خان کے خلاف سیاسی اتحاد بنانے کی کوشش میں تھے۔ ایوب خان کے خلاف پہلا اتحاد نیشنل ڈیموکریٹک فرنٹ کے نام سے بنا، پھر کمبائنڈ اپوزیشن پارٹی بنائی گئی، پھر پیپلز ڈیموکریٹک موومنٹ بنائی گئی اور آخر میں ڈیموکریٹک الیکشن کمیٹی بنائی گئی، جس میں نوابزادہ نصر اللہ خان، شیخ مجیب الرحمان، جماعت اسلامی، مولانا مفتی محمود خان، عبد الولی خان اور دیگر جماعتیں شامل تھیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اپوزیشن میں تھی لیکن وہ اس میں شامل نہ ہوئی، البتہ اس نے ایوب خان کو ہٹا کر نئے انتخابات کے مطالبے کی حمایت کی۔ اس اتحاد نے اتنا دباؤ ڈالا کہ ایک دن آرمی چیف جنرل یحییٰ خان نے اپنے باس ایوب خان سے استعفیٰ لے کر خود اقتدار پر قبضہ کر لیا اور دعویٰ کیا کہ وہ پاکستان میں اسلامی نظام نافذ کرے گا۔ نوابزادہ صاحب نے پھر یاد دلایا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں پہلے UDF کے نام سے اتحاد بنا جو ٹوٹ گیا، پھر PN نے بنایا جس نے تحریک نظام مصطفیٰ چلائی اور اسی تحریک کی آڑ میں جنرل ضیاء الحق نے ماشاء اللہ لگا دیا۔ جنرل ضیاء کو نکالنے کے لیے 1983 میں MRD بنی، جس میں پیپلز پارٹی، ANP، JUI سمیت کئی جماعتوں کو نوابزادہ صاحب نے اکٹھا کر لیا۔ MRD کی تحریک پر جنرل ضیاء نے ہیلی کاپٹروں سے شیئرنگ کی۔ جنرل ضیاء الحق طیارے کے حادثے میں دنیا سے رخصت ہوئے تو MRD کی جماعتوں کے مقابلے پر اسلامی جمہوری اتحاد بنا دیا گیا۔ یہ اتحاد بے نظیر بھٹو کو وزیر اعظم بننے سے نہ روک سکا، لیکن بے نظیر صاحبہ کی حکومت کو 1990 میں برطرف کر دیا گیا۔ انہوں نے سیاسی تنہائی سے نکلنے کے لیے پیپلز ڈیموکریٹک الائنس بنایا۔ 1992 میں نوابزادہ صاحب نے نواز شریف حکومت کے خلاف NDA کے نام سے اتحاد بنایا۔ 1999 میں نواز شریف حکومت برطرف ہو گئی تو پیپلز پارٹی والوں نے مٹھائیاں بانٹی۔ نواز شریف اور شہباز شریف کو جیل میں ڈال دیا گیا تو بیگم کلثوم نواز نے نوابزادہ صاحب سے امداد طلب کی۔ نوابزادہ صاحب نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں اختلافات کے باوجود ان جماعتوں کو ARD میں اکٹھا کر دیا۔ ARD بنتے ہی جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کو سعودی عرب بھیج دیا۔ نواز شریف کے بیرون ملک چلے جانے کے بعد 2002 میں انتخابات ہوئے اور آصف علی زرداری نے جیل سے نوابزادہ صاحب کے ساتھ رابطہ کر کے کہا کہ کسی نہ کسی
किसी तरीके से मुस्लिम लीग काफ के वज़ीर आज़म का रास्ता रोके। नवाबजादा साहब ने कोशिश तो बहुत की लेकिन कामयाब न हुए। 2003 में नवाबजादा साहब की वफात के बाद APDM बनी थी, जिसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ शामिल थी। 2020 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ PDM बनी, जिसमें से पीपल्स पार्टी और ANP निकल गई। अब ये दोनों जमातें PDM की इत्तेहादी हैं। आज तहरीक इंसाफ मुश्किल में है और मुझे नवाबजादा साहब की वो बातें याद आ रही हैं कि सियासतदान मुश्किल में हो तो उसे सियासी इत्तेहाद बनाना चाहिए, लेकिन तहरीक इंसाफ को फिलहाल कोई इत्तेहादी मुयस्सर नहीं। दूसरी तरफ हुक्मरान इत्तेहाद में टूट फूट तेज हो रही है। नवाबजादा साहब का एक बरखुरदार पीपल्स पार्टी और दूसरा तहरीक इंसाफ में है। सियासी टूट फूट खत्म ना हुई तो हालात इतने बिगड़ेंगे कि आज की हुक्मरान जमातें कल को तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर बहाली जमहूरियत की नई तहरीक चला रही होंगी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।